آغا صاحب نے واقعی کچھ چیزوں کی طرف نشاندہی کی کہ مثلا ایران میں مکمل سیکورٹی کے لحاظ سے، امنیت کے لحاظ سے ایران بڑا اچھا ملک ہے. آپ نے خود دیکھا ہوگا، چاہے آپ آدھی رات کو بھی بازار میں جا رہے ہیں یا کہیں بھی جا رہے ہیں، آپ کے لیے سیکورٹی بڑی اچھی وہاں پہ، اللہ کا شکر ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے اور بڑی امنیت ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کچھ مقامات کے بارے میں بتایا تو پھر تھوڑا سا لالچ پیدا ہوا ہے کہ ہم لوگ 2 ہفتے کا مختصر دورہ تھا، لیکن زیادہ ہم اس 2 ہفتے میں تو ہم جو کچھ کر سکتے تھے ہم نے کیا، تو مزید بھی انشاءاللہ ہم. اور باقی انہوں نے کچھ چیزوں کی طرف نشاندہی کی، کھیلوں کے حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے. میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا، شیراز کا بھی کہا تھا، اگر آپ شیراز جاتے تو شیراز بہت قدیم تاریخ ہے. جس طرح آغا صاحب نے فرمایا شیراز اور اصفہان کی 2000 سالہ، اور شیراز کی اسلام سے بھی پہلے کی تاریخ ہے، بہت قدیم تھا. تو وہاں بھی بڑی زبردست مقامات تھے وہاں پہ اور سارا کچھ. تو وہ چیزیں ہم نے مس کی. انشاءاللہ آئندہ ہم اس کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے. اور آغا صاحب کو شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. تھوڑا سا میں ٹور کے بارے میں پہلے ذرا تھوڑا سا بتا دوں، اس کے بعد جو ہے ہم انشاءاللہ باقی جو دوست بھی بات کریں گے، تھوڑا سا اپنے تجربے سے بھی آگاہ کریں گے انشاءاللہ. اس میں کوئی شک نہیں کہ سیاحت جو ہے دونوں ممالک کے درمیان رابطے کا ایک اہم ذریعہ بن سکتی ہے. لہٰذا اس لیے ہم نے یہ ٹور تشکیل دیا تھا. جاوید علی جعفری صاحب جو ہے ہمارے اس ٹور کے روح رواں تھے، اور انہوں نے مجھے بضد ہو کے ساتھ لے گئے تھے کہ ایران میں آپ کی جو ہے فارسی کی لحاظ سے بھی ہمیں مشکل پیش نہ آئے. اس کے علاوہ آپ کی جو ہے خدمات ہیں، لوگوں سے بھی آپ کے تعلقات ہیں اور لنکس ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں آسانیاں پیدا ہوئیں. تو میں نے کوشش کی کہ کر سکوں، لیکن جو نہیں کر سکا اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. تو بہرحال ہمارے گروپ میں جی میڈیا کے حوالے سے تھوڑا سا میں بتا دوں کہ 11 خواتین اور 7 مرد تھے جی ہمارے گروپ میں. سارے پڑھے لکھے افراد اور بہت ہی اچھے افراد جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والے. ہم نے بالکل فیملی ٹرپ کی طرح اس کو جو ہے نا انجوائے کیا، بالکل ایک فیملی کی طرح تھے. میری بہنیں ماشاءاللہ ساری جو ہیں، ہمارے بھائی سارے، بہت اچھے طریقے سے ہم اس کو انجوائے کیا. عباس رضا خان صاحب نے ہمیں جو ہے ایران میں اس کے سارے انتظامات کیے تھے، ہمارے ہوٹل کی رہائش، کھانا پینا، یہ وہ ساری چیزیں جو ہے. 15 مئی کو ہمارا ایک گروپ یہاں سے لاہور سے مشہد کے لیے روانہ ہوا. مشہد مقدس میں امام رضا علیہ السلام کی سب سے پہلے ہم نے زیارت کی، اور اس کے بعد جو ہے ہم اطراف کی زیارات. یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے کوشش کی، جو عام طور پہ جس طرح آغا صاحب نے بھی فرمایا کہ لوگ جاتے ہیں تو زیارت خیر اس کی اپنی جگہ ایک مقام ہے، اہمیت ہے زیارت سب سے زیادہ، لیکن یہ ہے کہ عام طور پہ لوگ صرف زیارات کے علاوہ دیگر مقامات پہ نہیں جاتے. تو ہم نے کوشش کی کہ جتنا ہو سکتا ہے ہم زیارات کے ساتھ ساتھ سیاحت، یہ سارا کلچر کے اندر آتا ہے. آپ کا زیارت بھی ہو، سیاحت بھی ہو، یہ ساری کلچر کے اندر آتی ہے چیزیں. تو اطراف کی جتنی ہماری زیارات تھیں، نیشا پور کی جس میں قدم گاہ امام تھا، چشمہ حضرت تھا، مزار خواجہ ابوسلط تھا، مزار بی بی شتیتا، بانو پسندے، عمر خیام کا روضہ، عطار نیشا پوری کا روضہ، امام زادہ محروب، امام زادہ ناصر اور یاسر. اور اس کے علاوہ مشہد کے نواح میں ایک بہت ہی خوبصورت مقام چالی درہ کے نام سے، جس کو ہمارے گروپ نے بڑا انجوائے کیا. وہاں پہ چیئر لفٹس وغیرہ تھیں اور ساروں کی مسکراہٹیں بتا رہی ہیں کہ ان کی بڑی اچھی یادیں ہیں. تو وہ بھی بڑا اچھا رہا. مشہد کے بعد ہم تہران گئے، اور تہران میں بھی حضرت بی بی شہر بانو کا مزار ہے جی، وہاں پہ امام حسین علیہ السلام کی زوجہ، ان کے مزار پہ گئے. حضرت شاہ عبدالعظیم جو ہے حسنی سادات ہیں، ان کے روزے پہ گئے. اور پھر ہم امام خمینی کے مزار پہ بھی گئے. ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ اس دوران میں امام خمینی کی برسی بھی انہی دنوں میں تھی. ہم ایک بڑے اچھے موقع پہ گئے تھے. جس دوران ہم گئے اس دوران ایسے ایام تھے، ہم نے خصوصی ترتیب دیا تھا کہ جس دن ہم گئے اس دن یوم فردوسی تھا. فردوسی ایک بہت بڑا شاعر ہے ایران کا، فلسفی اور شاعر ہے. اس دن یوم فردوسی تھا. اگلے دن امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت تھی. 2 دن کے بعد خیام کی ولادت تھی.
تو نیشا پور میں وہاں بھی ہم گئے. اس کے علاوہ 21 تاریخ کو جو 21 مئی جو پڑ رہی تھی حضرت معصومہ امام رضا علیہ السلام کی بہن ہے ان کی ولادت, اور پھر 31 کو امام رضا علیہ السلام کی ولادت. ایران میں اس کو عشرہ کرامت کے نام سے نام دیا گیا ہے. 10 روزہ حضرت معصومہ اور امام رضا علیہ السلام کی جو ولادت کے دوران یہ جو 10 دن کا دورانیہ ہے اس کو دہر کرامت یا عشرہ کرامت کے نام سے منسوب کیا گیا, اور 10 روزہ اس میں وہ عید بھی مناتے ہیں اور تقریبات بھی ہوتی ہیں. تو وہ ہم بڑے اچھے موقع پہ, اور امام خمینی کی برسی بھی تھی, تو یہ کافی سارے ایام ہمارے اس 2 ہفتے کے اندر جو ہے نا بڑا ہم نے اس سے استفادہ کیا. اس کے علاوہ ہم قم پھر گئے جی. قم میں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی زیارت کی. اس کے علاوہ قم میں امامزادگان بہت زیادہ ہیں, تقریباً 400 سے 500 کی تعداد میں امامزادگان قم میں ہیں. پورے ایران میں تقریباً 1500 کے قریب, اگر میں غلطی نہیں کر رہا ہوں تو امامزادگان کی تعداد ہے, مقبروں کی تعداد ہے. اور اس کے علاوہ ہم قم میں حضرت موسیٰ مبرکہ کے مزار پہ گئے, امام خمینی کے گھر گئے, امام خمینی کا گھر دیکھا کہ جس بندے نے لوگوں کے دلوں پہ حکومت کی اس کا گھر کیسا سادہ اور چھوٹا سا گھر تھا. اس کے علاوہ جو ہے ہمارے گروپ نے جو ہے 2-3 ہمیں مرکز اصلاح امت پاکستان اور حضرت معصومہ کے حرم میں انہوں نے ہمیں بڑے اچھے لیکچرز دیے. ایک چیز میں بھول گیا, امام رضا علیہ السلام کے بھی جو حرم میں ہے وہاں پہ آستان قدس رضوی بہت بڑا ادارہ ہے, آپ نے خود دیکھا مشاہدہ کیا. تو انہوں نے بھی ہمیں جو ہے حرم کا باقاعدہ وزٹ کرایا, پورے حرم کے بارے میں ساری تفصیل بتائی, اور وہ سارا کچھ ہمیں انہوں نے سارا کچھ اطلاعات دیں, حرم کے بارے میں ساری تفصیل ہمیں بتائی, کون کون سے حرم دروازے ہیں, 12 دروازے ہیں, سارا ہر چیز کے بارے میں. جی میوزیم کا دورہ کیا خصوصی. اس میں ایک قدیم میوزیم تھا, دوسرا قرآنی میوزیم تھا جس میں رہبر معظم حضرت آیت اللہ سید علی خامنائی نے قرآن جو ہے گفٹ کیے ہوئے, وہ قرآن کا اس میں ائمہ طاہرین سے منسوب قرآن کے نسخے بھی تھے, تو وہ بھی ہمارے لیے ایک بڑا اچھا زبردست قسم کا تھا. اس کے بعد ہم کرمان گئے, اور کرمان کا ایک بالکل ہمارا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. جب ہم کرمان پہنچے تو ہمارے جو دوست تھے وہاں پہ ہادی شاہ احمد اور ضیاء الدینی صاحب, انہوں نے ہمارا استقبال کیا اور باقاعدہ بڑے پروٹوکول کے ساتھ انہوں نے, اور 2 دن انہوں نے ہمیں بڑا پروٹوکول دیا. میرے ساتھی خود اس چیز کا جو ہے اقرار کریں گے کہ انہوں نے جتنی مہمان نوازی ہماری کی ہم لوگ اس کی توقع نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے پاکستانی دوستوں کے ساتھ جو پیار محبت دکھائی, اس سے ہمیں پتہ لگا کہ ایرانی جو ہے, ایرانی عوام پاکستانی عوام سے کتنی محبت کرتی ہے. تو انہوں نے ہمیں جو ہے سب سے پہلے ہمیں لے گئے جو قبرستان ہے وہاں پہ, گلستان شہداء, وہاں پر لے گئے, اور وہاں پہ صرف شہداء کی قبریں تھیں, اور قاسم سلیمانی کی قبر پہ بھی ہم نے حاضر دی. دیگر جو شہداء ہیں وہاں پہ ہم گئے, فاتحہ پڑھی سب کے. اس کے بعد وہ ہمیں لے گئے, ایک موقف تھا وہاں پہ ہمیں بڑا خوبصورت انہوں نے کھانا جو ہے پیش کیا, اور انہوں نے ایک آفر بھی ہمیں وہاں پہ کی کہ چونکہ کرمان 40 کے وقت جو ہے زیارات کے لیے جو لوگ جب بھی جاتے ہیں تو کرمان سرحد کے قریب ہے عراق کے, انہوں نے ہمیں آفر کی کہ زیارات کے لیے جو لوگ آئیں گے ان کے لیے ہم یہاں پہ پذیرائی دیں گے اور کھانا وغیرہ دیں گے. تو اس کے بعد جو ہے شام کو جو ہے انہوں نے, میں ذرا مختصر کر رہا ہوں تاکہ ٹائم زیادہ ہو نہ ہو, تو شام کو انہوں نے ہمارے لیے بڑی کلچر, بڑی پیاری قسم کی ایک دعوت رکھی ہوئی تھی, بڑے خوبصورت دعوت, سنتی ماحول تھا وہاں پہ, اور ایک کچا گھر تھا جس میں انہوں نے قالین بچھائے ہوئے تھے, بینرز لگے ہوئے تھے, اور وہاں پہ انہوں نے ہماری جو ہے زعفرانی شربت سے ہماری تواضع کی, استقبال کیا. اس کے بعد انہوں نے خصوصی ڈش آش ہمیں وہ کھلائی جو بڑی محنت سے تیار ہوتی ہے. تو کافی دیر ہم وہاں پہ, انہوں نے ہمیں بڑی خدمت کی, اور ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہماری کس طرح خدمت کریں کہ مہمان خوش ہوں. جی جب واپس آنے لگے تو قرآن پاک کے زیر سایہ وقت ملوز خاطروں بعد بشمہ میں کہ غلامی میں شیوا. پھر ایک ہمارے لیے ایک بہت زبردست تجربہ تھا جی, جہاں پہ جو عتبات عالیات, جو یہ گنبد اور زری وغیرہ جو امام حسین علیہ السلام کی اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی جو زری ہے,
اور یہ سارے جو جہاں پہ تیار ہوتے ہیں وہاں پہ ہمیں وہ لے گئے. تو وہ ایک ہمارے لیے اس طرح تھا کہ ہم نے کربلا کی زیارت کی ہے، کیونکہ وہاں پہ خاک کربلا ایک بہت بڑی تعداد میں موجود تھے، چونکہ زری امام حسین علیہ السلام یہ بھی ایرانیوں نے ڈیزائن کی ہے اور کرمان میں ہی بنی اور انہوں نے نصب کی تھی. اس وقت کی مٹی وغیرہ آپ لوگوں نے ساری تجربہ کی. تو اور سرداب کا پانی بھی وہاں پہ کافی تعداد میں موجود تھا. انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ مٹی روز عاشورہ سرخ ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جو پانی ہے سرداب کا، اس کا ہم جو ہے وہ کرتے ہیں، اس کے کیمیکل جو ہے ہم اس کو لیبارٹری ٹیسٹ کرتے ہیں، تو سالہ سال گزرنے کے باوجود یہ پانی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. تو یہ ایک بڑا معجزہ. تو ہم وہاں بھی گئے. وہاں ہمارے جو گروپ کے سارے جو ممبران تھے وہ بڑا ان کا دل بڑا وہ ہو گیا تھا کہ ہمیں جس طرح ہم کربلا پہنچ گئے اس طرح ہو گئے تھے. تو امامزادہ بن موسیٰ کاظم علیہ السلام کے مزار کی بھی زیارت کی جو چوپار کرمان میں تھا. اس کے علاوہ کرمان کا ایک اور بڑا مشہور اور تفریحی مقام تھا باغ شہزادہ. وہ بھی بہت زیادہ خوبصورت اور رات کے ٹائم اس کے ایک اپنا ایک سحر انگیز قسم کا وہاں پہ کیفیت تھی. آبشار اور ان کے جو پانی کی بوندیں پڑتی تھی اور بڑا خوبصورت قسم کا. تو وہ بھی ایک بڑا خوبصورت باغ تھا. تو اس طرح جو ہے پھر اس کے بعد ہم گئے بازار. کرمان کا بازار بھی بڑا تاریخی اور قدیمی ہے. اور پھر اس میں جو ہے ایک خصوصی جو ہے حمام گنج علی خان، وہاں پہ جو ہے مومی مجسمے ایسے بنے ہوئے ہیں، کوئی یعنی مساج کر رہا ہے، کوئی کیا وہ سارا کوئی نماز پڑھ رہا ہے، سارا ایسا تھا نا کہ بالکل ایک جیسا. اور مزیدار ایک واقعہ بتاؤں، ہمارے وسیم صاحب وہاں کرسی پہ بیٹھے تھے تو ایک سیاح نے سمجھا کہ یہ بھی مومی مجسمہ ہے، تو ہاں جی تصویر بنا رہے تھے. تو یہ بھی بالکل یعنی اتنا ریئل میں وہ ایسے مجسمے بنے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں لگتا تھا کہ واقعی یہ اصلی ہیں یا نقلی ہیں. تو یہ کرمان کا بھی ہمارا وزٹ جو ہے بہت زبردست تھا. جب کرمان پہنچے تو ساروں نے مجھے یہی کہا کہ میں نے کہا تھکے تو نہیں کہتے، ہماری تھکن دور ہوگی. تو ایسا اچھا وزٹ تھا. تو بہرحال مجموعی طور پر ہم نے صرف 2 ہفتوں میں 35 سے 40 مقامات کا وزٹ کیا، جو ایک بڑا حیرت انگیز. تو یہ میں ہماری امت ہم ان کو کس طرح، لیکن ان سب کا کمال ہے کہ انہوں نے کہیں ہمیں نہیں کہا کہ ہم تھکے ہیں یا ہمیں جو ہے کوئی تھکن کا احساس ہو رہا ہے. کافی لمبے لمبے سفر کیے. مشہد سے قم کا لمبا سفر ہے، قم سے پھر 2 دن بعد کرمان کا 12 گھنٹے کا سفر ساری رات کا، پھر 2 دن بعد کرمان سے مشہد کا پھر 12 گھنٹے کا سفر. تو خواتین جی ہاں جی 18 گھنٹے اور ہاں جی وہ ہاں جی بس کا سفر جو ہے وہ تو وہ بڑا. لیکن خواتین نے خصوصاً میں ان کا خواتین کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے کوئی شکایت نہیں کی کہ ہم تھک گئے ہیں یا بس کر رہے ہیں، بس میں بیٹھ کے ہم بس ہو گئے. تو نہیں بسیں بلا شبہ بسیں آرام دہ وی آئی پی بسیں تھیں اور جن کی سیٹس وغیرہ ہم نے وی آئی پی بسوں کا انتظام کیا تھا. اللہ کا شکر ہے. تو اس وجہ سے ہم نے یہ کوشش کی جی کہ اس دوران میں اچھی سہولتیں، کیونکہ ہم نے تجارت کی غرض سے اس کو نہیں کیا تھا، ہم نے پہلی دفعہ اس کو چیک کرنے کے لیے کیا تھا. یہ سیاحتی جو ٹور تھا فرہنگی ٹور تھا. تو اس میں ہم نے جو ہے کم سے کم پیکج رکھا تھا اور اسی کے اندر ہم نے زیادہ سے زیادہ جو ہے کوشش کی کہ سہولیات زیادہ سے زیادہ دیں. اور بڑا اچھا ہمارا اللہ کا شکر ہے، ہوٹلز بھی ہمارے اچھے تھے، کھانا بھی ہمارا ایرانی بھی چلتا تھا، پاکستانی بھی چلتا تھا. وہاں پہ کوئی یعنی ہم نے کسی کو پریشان نہیں ہونے دیا کہ کہیں ہم یہ کھانا صحیح نہیں ہے یا کوئی اگر ایسی کوئی ہے تو آپ خود بتائیں گے. تو ہم نے ہاں چلو کباب تو سب سے بیسٹ ہے، بالکل حیران کیے ہیں بالکل. تو بہرحال یہ تھا جی ایک مختصر سا اس دوران میرے سے جو کچھ ہو سکا میں نے آپ لوگوں کو معلومات دینے کی کوشش کی، کلچر کے بارے میں، مقامات کے بارے میں، انقلاب کے بعد کیا حالات پیش آئے اس کے بارے میں، اور ان ساری چیزوں کے بارے میں آپ کو اپنی طرف سے کوشش کی کہ پورے چیزیں بتا سکوں. اور اس کی کچھ ویڈیوز بھی میں نے ریلیز کی، انشاءاللہ وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر دیکھنا چاہیں تو. 10 سے 12 ویڈیوز ہم اس کی ریلیز کر چکے ہیں. بڑا اچھا ٹرپ تھا اور میں اس کو یہیں پہ مختصر کرتا ہوں. اور